ملک کی تباہی کے یہ ذمہ دار ہیں یہ شہباز شریف، نواز شریف، پی ٹی ایم کی جماعتیں اور ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ۔ انہوں نے اس ملک کے ساتھ وہ کھلواڑ کیا ہے۔ ایک شخص عمران خان کی دشمنی میں 24-25 کروڑ عوام کو مہنگائی اور بد امنی، تباہی کے دلدل میں پھنسا دیا ہے۔ لیکن یہ جو سلسلہ جاری و ساری ہے، کیا یہ ملک کو رائٹ ٹریک پہ چڑھا دے گا؟ ناممکن ہے۔ اس کا واحد حل ہے تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں، اس ملک کی بقا کی خاطر سوچیں، اس ملک کے لیے سوچیں اور ملک کے 25 کروڑ عوام کے لیے سوچیں۔ نواز شریف نے وہ ایک بھگوڑا ہے، ایبسکونڈر ہے، کنوکٹڈ ہے، سزا یافتہ مجرم ہے، اور اس کی اپیلیں بھی خارج ہو گئی ہیں، ضمانتیں بھی خارج ہو گئی ہیں۔ اور جو بھگوڑا ہوتا ہے وہ ضمانت کا حقدار نہیں ہوتا، یہ تو ہے قانون کی بات۔ اب قانون کے بالا تر ہو کے اس نے ہمیشہ اس ملک کے ساتھ وہ کھلواڑ کیا۔ پچھلے 16 مہینے آپ نے شہباز شریف کی صورت میں اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کی صورت میں وہ دیکھ لیا آپ نے۔ اور نواز شریف کا پہلے جلا وطن ہونا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ وہ 10 سال کا مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے گئے اور آ کے جھوٹ بولا میں نے 5 سال کا کیا تھا۔ جب وہ ایگریمنٹ باہر آیا تو پتہ چلا کہ وہ 10 سال کا تھا، اور اس ڈیل کے نتیجے میں گیا اور ڈیل کے نتیجے میں واپس آیا۔ پھر باجوہ کے خلاف کل پرسوں وہ جو باتیں کر رہا تھا، اس سے پوچھا جائے کہ آپ کہتے ہو 2017 میں اس نے جرم کیا تھا، 2019 میں آپ نے ایکسٹینشن کے لیے شہباز شریف، خواجہ آصف کا انٹرویو آپ پڑھ لیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے کیسے پھر ایکسٹینشن دے دی؟ پھر اس سے دوسرا سوال یہ ہے کہ کس کے ساتھ ڈیل کر کے یہ ملک چھوڑ کے ابھی گئے تھے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ 16 مہینے کس کے ساتھ ڈیل کر کے آپ نے وہ اقتدار سنبھالا؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ 16 مہینوں میں جو ہر میجر پالیسی ڈیسیژنز آپ سے پوچھ کے کیا جاتا تھا، جو شہباز شریف آپ کا سگا بھائی جو سرخیل تھا اس پی ڈی ایم کی جماعتوں کا پرائم منسٹر تھا، وہ کہتا ہے یہ فلائی اوور بھی یہ چیف آف آرمی اسٹاف کے بغیر نہیں بنا سکتا، میں یہ اس کی مدد اور اجازت اور اس کی کنسنٹ سے میں بناتا ہوں۔ تو جو کہتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں، اس آپ کا سگا بھائی، اور اس کے اوپر آپ تالیاں بجا رہے تھے اور خوش تھے، تو آج آپ کو کیا ہوا؟ اس لیے کہ یہ ایک فراڈ، جھوٹ پہ مبنی ان کی بات ہے، اور اگر وہ ڈیل کریں گے تو بھی قوم ان کو جانتی ہے، کر لیں وہ جتنی ڈیلیں کرنا چاہیں، عوام ان کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں۔ عوام ان کے اپنے حلقے لاہور میں اگر آپ چلے جائیں، وہاں کا آپ پول کر لیں، آپ وہاں کے کسی بھی بندے سے انٹرویو کر لیں، مور دین 90% پاپولرٹی آج عمران خان اور پی ٹی آئی کی ہے۔ اور اس کے باوجود دیکھیں، اگر ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے مقتدر طبقے اور الیکشن کمیشن یہ اور نواز شریف، شہباز شریف اور پی ٹی ایم کی جماعتیں یہ سارے مل کے اگر دھاندلی کر کے بھی پی ٹی آئی کو ہرا سکتے ہوتے تو یہ 60 دن میں الیکشن کرا دیتے، 90 دن میں الیکشن کرا دیتے۔ یہ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ عوام اب ان کی نہیں سننے والی، عوام کو ان کے خلاف جو نفرت ہے وہ آج پوزیشن کیا ہے آپ کے؟ پوزیشن یہ ہے کہ 6.1% جی ٹی پی کو، گروتھ کو یہ مائنس پہ لے آئے، یہ $24 بلین کے ریزرو کو یہ مانگے تانگے کے $1 بلین یا $4 بلین وہ بھی کہتے ہیں جو آپ استعمال نہیں کر سکے اس پہ لے آئے، اور اس کے ساتھ 16 روپے بجلی کے یونٹ کو اٹھا کر کے آج 60 روپے بجلی کا یونٹ انہوں نے کر دیا ہے۔ اور جو مجھے بتائیں فیکٹریز بند ہو چکی ہیں، اب فیکٹری والا مجھے بتائیں جو لوکل فیکٹری ہے، ملٹی نیشنل تو کب کے بند کر کے چلے گئے ہیں، اور ہر شخص یہاں سے بھاگ رہا ہے ملک چھوڑ کے، پیسہ لے کے بھی بھاگ رہا ہے، اور جو صلاحیتیں رکھنے والا پڑھا لکھا نوجوان طبقہ ہے وہ بھی یہاں سے بھاگ رہا ہے۔ یہ تو ان کی پوزیشن ہے۔ اور مجھے بتائیں کہ 25% اگر سود کا ریٹ ہوگا، کون شخص ہوگا اتنے مہنگی بجلی لے کے اور ساتھ اس 25 روپے کا سود ادا کر کے وہ یہاں فیکٹری لگائے گا یا فیکٹری کو کنٹینیو کرے گا، سسٹین کر سکے گا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یعنی ملک کی تباہی کے یہ ذمہ دار ہیں یہ شہباز شریف، نواز شریف، پی ٹی ایم کی جماعتیں اور ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ۔ انہوں نے اس ملک کے ساتھ وہ کھلواڑ کیا ہے۔ ایک شخص عمران خان کی دشمنی میں 24-25 کروڑ عوام کو مہنگائی اور بد امنی، تباہی کے دلدل میں پھنسا دیا ہے۔ اب اس سے نکلنے کا کیا راستہ ہے؟ واحد راستہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز،
اور اس بے یقینی کی کیفیت کو ختم کریں. کل ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ آپ نے دیکھ لی ہے. انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جناب آپ اس میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا تو آپ کے ہاں کچھ ترقی ہونے کا یا ملک کی بقا کا سوال ہے. آج آپ کی نیشنل سیکیورٹی ایٹ سٹیک ہو گئی ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس ریزرو نہیں ہوں گے، فنڈز نہیں ہوں گے، آپ کے اوورسیز کا آپ نے رائٹ آف ووٹ ختم کر دیا، وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے کیونکہ آپ چوری کرتے ہیں، کھا جاتے ہیں، وہ اپنا پیسہ دینا انہوں نے بند کر دیا، تو کیا ہوگا؟ ملک کو اس حالت میں کیسے لے کر آئے؟ اور آج اچھا چلو پچھلی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ کس کے پاس کیا حل ہے؟ الیکشن نہیں کرائیں گے کیا ہوگا؟ کیا یہ کیئر ٹیکر سنبھال لیں گے؟ ان کی کیا سے ہے انٹرنیشنل ورلڈ میں؟ جو ان الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو مانے گا کون؟ ان کی اہمیت کیا ہوگی؟ جو لوگ آپ کی اپنی حکومت سمجھیں گے وہ ہوگا جب آپ لوگوں کے ہاتھ میں ان کے حقوق دیں گے. آپ صداقت عباسی کو اٹھا لیا، کون اٹھا کے لے گیا؟ کوئی پتہ نہیں. شیخ رشید اس کے ساتھی تھے، ان کو اٹھا کے لے گئے، کوئی پتہ نہیں. عثمان ڈار کو اٹھا لیا، ان کا انٹیریئر منسٹر کہتا ہے ہاں جی اس کے تو وارنٹ تھے. بھائی وارنٹ تھے، آپ نے اٹھایا ہے تو کسی عدالت میں تو پیش کرو، کسی مقدمے کا تو بتاؤ. یہ جو سلسلہ جاری و ساری ہے، کیا یہ ملک کو رائٹ ٹریک پہ چڑھا دے گا؟ ناممکن ہے. اس کا واحد حل ہے تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں، اس ملک کی بقا کی خاطر سوچیں، اس ملک کے لیے سوچیں اور ملک کے 25 کروڑ عوام کے لیے سوچیں. وہ تبھی ممکن ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ، جبر، خوف اور ظلم کی فضا ختم کرو، لیول پلینگ فیلڈ دو، ہر کسی کو اپرچونٹی دو، لوگ جس کو ووٹ دینا چاہیں اپنی مرضی سے اپنی چوائس سے دیں، تاکہ ایک اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے اور وہ ایک ملک کو صحیح ٹریک پہ چڑھا سکے. اور اس کا واحد حل ہے کہ لوگوں کو ان کے حقوق دیں.